الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا رسول الملاحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم، فخر بنی آدم، آقا نامدار، حبیب پروردگار، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سرنشین مہوشاں، ماہ خوباں، شہنشاہ حسینہ، تتمہ دوراں، سر خیل زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، نیر بطحا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد، ذی وقار علماء کرام، معزز محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بابرکت محفل پاک ہماری میزبان عالی مرتبت جناب میاں محمد سرور علوی صاحب نے یہاں منعقد کی، اور سر شام سے اس وقت تک آپ لوگ جلوہ فروز ہیں۔ مالک ہماری حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور کی مدح و ستائش اور نعت کے لیے آج کی یہ بابرکت محفل منعقد ہے۔ اہل ایمان کے لیے حضور کا تذکرہ یقیناً تسکین جاں کا سبب ہے، اور وہ بہانے بہانے حضور کی باتیں چھیڑتے رہتے ہیں، اور اس میں ان کے لیے قلب اور روح کی تسکین کا سامان موجود ہے۔ نعت دل سے نکلے ہوئے ان جذبات کا نام ہے جو در رسول پہ پیش کیے جاتے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، زباں ہو محو توصیف و ثنا تو نعت کہتا ہوں، بنے جب دھڑکنے صلی علی تو نعت کہتا ہوں، ورنہ نعت کے لفظ کہاں، جرأت اظہار کہاں، میں کہاں مدنی تاجدار کہاں۔ یہ حضور کا کرم ہے کہ جس کو توفیق ثنا دے دیں۔ نعت کا سب سے بڑا دیوان خود قرآن مجید ہے، جس میں اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت فرمائی اور حضور کا تذکرہ حسن فرمایا۔
اعلی حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں قرآن سے میں نے نعت گوئی سیکھی، یعنی میری نعت قرآن سے اخذ ہوتی ہے اور قرآن کے احکام کو میں نے ملحوظ رکھ کر نعت گوئی کی ہے۔ اور اگر ہم اعلی حضرت کا کلام دیکھیں تو ایک ایک لفظ یا قرآن کی کسی آیت کا ترجمہ نظر آتا ہے یا کسی حدیث رسول کا مفہوم نظر آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قرآن مجید میں الف لام میم سے لے کر والناس کی سین تک حضور کی مدح و ستائش بیان کی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جہاں کافروں کی مذمت کی گئی ہے وہ نعت کیسے قرار پاتی ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نبی علیہ السلام کی نعت کے دو انداز ہیں، ایک تو حضور کے حسن و جمال کا تذکرہ کیا جائے، حضور کے فضائل بیان کیے جائیں، اور دوسرا حضور کے دشمنوں کی، حضور کے گستاخوں کی درگت بنائی جائے۔ یہ بھی نعت کا ایک اسلوب ہے۔ ہم دیوان حسان پڑھتے ہیں تو دیوان حسان کا زیادہ تر کلام اسی طرح مشتمل ہے کہ دشمنان رسول کی ٹھکائی کی گئی ہے۔ مختلف جنگوں میں جب کافر حجب کہتے تھے تو میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتے تھے، تو اس طرح نعت بنتی چلی جاتی تھی۔ کافروں کی اور شاتمان رسول کی ہرزہ سرائی کے جواب کو نعت قرار دیا گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود صحابہ سے نعت سنی اور ان کو نعت پر محبت سے اپنی چادر پیش کی۔ فتح مکہ کے دن آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضور نے حکم دے دیا کہ آج جو اپنے دروازے بند کر لے، ہاتھ کھڑے کر لے، ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے، سین حرم میں آ جائے، پناہ مانگ لے، ہتھیار ڈال دے، اس کو نہیں پکڑا جائے گا، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ لیکن چند اشخاص ایسے تھے کہ جو حضور کی حجب کہا کرتے تھے، توہین کیا کرتے تھے، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہ تمہیں جہاں ملے ان کو قتل کر دو۔ ان میں ایک کعب بن زہیر تھا، فرمایا من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتلہ، تم میں سے جس کو بھی کعب بن زہیر ملے تو وہ کعب بن زہیر کو قتل کر دے، کیونکہ اس نے حضور علیہ السلام کی حجب کی تھی۔ یہ اپنی جان بچا کر طائف کی سمت نکل گیا۔ کعب بن زہیر کا بھائی مومن ہو گیا، مسلمان ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی کو پیغام بھیجا کہ حضور کا سخت فرمان ہے کہ جو کعب بن زہیر کو دیکھے تو چونکہ یہ حجب کہا کرتا تھا اس کو قتل کر دو۔ تو تیرے بارے اتنے سخت احکام ہے، صحابہ کی نظر اگر تیرے اوپر کہیں پڑ گئی تو تجھے چھوڑیں گے نہیں، تو کہاں جا چھپے گا؟ حضور کے غلام تو گلی گلی موجود ہیں۔ وہ کیا کسی شاعر نے کہا تھا، گلی گلی میری یاد بچھی ہے، پیاری رستہ دیکھ کے چل، مجھ سے اتنی وحشت ہے تو میری حدوں سے دور نکل۔ کہا تو کہاں جا چھپے گا؟ حضور کے غلام تو گلی گلی موجود ہیں۔ اب کعب بن زہیر رات کی تاریکی میں چھپ کر حضور کے پاس آیا۔ آقا کریم سین حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ ایک سمت آ کے بیٹھ گیا، عرض کی حضور اگر کعب بن زہیر کو ڈھونڈ لائیں تو کیا آپ اسے معاف کر دیں گے؟ تو آقا کریم نے مسکرا کے فرمایا کعب تو آج گیا ہے، جا میں نے معاف کر دیا۔ اب حضرت کعب بن مالک نے عرض کی، کعب بن زہیر نے عرض کی حضور جس زبان سے میں آپ کی حجب کہتا تھا مجھے اجازت مرحمت کیجیے، میں اسی زبان سے آپ کی نعت کہنا چاہتا ہوں۔ فرمایا کعب ذرا رک جا، منبر بچھا لینے دو۔ منبر بچھ گیا، صحابہ کا مجمع لگ گیا، حضور بیٹھے ہیں، کعب منبر پہ ہے اور کیا بولتا ہے، اتیت عند رسول اللہ معتذرا والعذر عند رسول اللہ مقبول، کہ میں رسول خدا کے سامنے معافی مانگنے کے لیے، معذرت کرنے کے لیے آیا تھا، اور مجھے یہاں آ کر پتہ چلا کہ نبی تو ہے ہی بڑا لاجواب۔ اس کے اگلے مصرے سنیے، ان الرسول لنور
یستضاء بہ مہند من سیوف الہند مسلول، بغیر کسی شبے کے، بغیر کسی شک کے۔ ہمارے نقیب محفل جناب گیلانی صاحب بہت بڑے عالم بھی ہیں اور درس نظامی کے فاضل بھی ہیں، تو میں ان کی نظر اور علامہ قبلہ پروفیسر ابراز ساقی صاحب تشریف فرما ہے، ان الرسول لنور، اننا بھی حرکت تحقیق کے لیے اور نور کے اوپر بھی لام تاکید کا لگا دیا، اور یہ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ بھی محل تاکید میں ہوتا ہے، تو تین تاکیدیں لگائیں۔ ان الرسول لنور، یقیناً بغیر کسی شک کے بالکل رسول نور ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو ابھی ایمان لا رہا ہے، نہ بخاری پڑھی، نہ مسلم پڑھی، نہ ترمذی پڑھی، نہ نسائی پڑھی، نہ ابو داؤد پڑھی، نہ ابن ماجہ پڑھی۔ مولوی تو ساری زندگی گزار دی، ابھی تک نور نظر نہ آیا، لیکن یہ ابھی ایمان لا رہا ہے اور ابھی بول رہا ہے، ابھی بول رہا ہے ان الرسول لنور، بغیر کسی شک کے، یقیناً بغیر شبہ کے اللہ کا رسول نور ہے، یہ ابھی بول رہا ہے۔ اور اگر اس نے یہ غلط کہا ہوتا تو نبی کا منصب تھا کہ نبی روک دیتا۔ دیکھیے جب حضور کے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، اسی دن چاند کو گرہن لگ گیا، تو صحابہ نے کہا یہ چاند کو جو گرہن لگا ہے یہ حضور کے بیٹے کی وفات کا اس نے سوگ منایا ہے۔ اب ظاہر ہے اس مزاج میں ہر بندہ ایسی بات کر دے تو خوش ہو جاتا ہے، لیکن نبی کا منصب ہے۔ آقا کریم فرمایا بلال کو لوگوں کو اکٹھا کر، لوگوں کو اکٹھا کر لیا گیا، منبر بچھا دیا گیا، حضور منبر پر بیٹھے، فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات الرحمن لا یخسفان بموت احد منکم، میں لوگوں سن لو، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے سے ان کو گرہن نہیں لگا کرتا۔ اب اس نے محبت سے جملہ بول دیا تھا کہ حضور کے بیٹے فوت ہو گئے ہیں، دیکھو چاند کو بھی گرہن لگ گیا، فرمایا ایسا نہیں۔ اگر امتی غلط کہے اور نبی نہ ٹوکے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی کا مزاج ہے کہ امر بالمعروف کرتا ہے اور نہی عن المنکر کرتا ہے، اور اگر کسی کی بات پہ نبی خاموش رہے تو وہ شریعت بنتی ہے، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ اگر حضرت کعب بن زہیر ابھی نئے نئے ایمان لائے تھے، انہیں اس مزاج کا پتہ نہیں تھا کہ نبی کو نور نہیں کہنا چاہیے، اس سے شرک لازم آ جاتا ہے، تو نبی کا منصب تھا کہ نبی روک دیتے، لیکن اللہ کے حبیب نے نہیں روکا۔ اب دوسرا مصرع پڑھا، یستضاء بہ مہند من سیوف الہند مسلول، نبی ایسا نور ہے جس سے پورا زمانہ چمک رہا ہے، اور ہندوستان کے لوہے کی بنی ہوئی تنی ہوئی تلوار ہے، کیونکہ اس دور میں ہندوستان کا لوہا بڑا معروف تھا۔ آقا کریم فرمایا زہیر رک جاؤ، کعب رک جاؤ، مجھے ہندوستان کا لوہا نہ کہو بلکہ کہو من سیوف اللہ مسلول، اللہ کی تلوار کہو، ہندوستان کی تلوار نہ کہو۔ تو جہاں اصلاح دینی تھی وہاں اصلاح دی، اور جہاں اصلاح کی ضرورت نہیں تھی وہاں اصلاح نہیں دی۔ معلوم ہوا پہلی بات ٹھیک تھی، اس کو باقی رہنے دیا، جہاں غلطی تھی نبی نے اصلاح دی۔ اور یہاں ہمارے لیے نعت میں اگر کوئی مقام رسالت سے ہٹ کر بات کرتا ہے تو علماء کا یہ منصب قرار پایا کہ وہ وہاں اصلاح دے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل محبت، کیونکہ نعت آسان نہیں ہے، نعت لکھنا، نعت کہنا، نعت سننا، ان تینوں کے آداب ہیں۔ اعلیٰ حضرت وہ عرفی نے کہا ہے نا، عرفی مشتاب این رہے نعت نہ صحرا، عرفی دوڑنا یہ نعت کا میدان ہے، یہ کوئی صحرا نہیں ہے کہ جدھر مرضی منہ اٹھا کے چل دو، یہاں قدم قدم پہ احتیاط ہے۔ عزت بخاری کا شعر ہے، علامہ اقبال نے اپنے کلام میں درج کیا ہے، ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ لی آئے جنید و بایزید دیگر۔ یہاں تو جنید بغدادی آتے ہیں، بایزید بستانی آتے ہیں، وہ سانسوں کو روک کے آتے ہیں۔ یہاں تو سانسوں کا شور بھی بےدبی ہے، لے سانس دیا کہ دربار نبی ہے۔ حضرت امام مالک نے 40 سال تک درس دیا حضور کے روضے کے پاس بیٹھ کے، اور کتابوں میں آتا ہے کہ حدیث کی کتاب کا ورق اتنی آہستگی سے پلٹتے تھے کہ آواز پیدا نہیں ہونے دی 40 سال تک۔ یہ حضور علیہ السلام کے در پاک کا ادب ہے، حضور کے در پاک کی تعظیم ہے۔ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام۔ اور صحابہ جب حضور کی چوکھٹ پہ جاتے تھے، حضور کی چوکھٹ پہ دستک نہیں دیا کرتے تھے، چوکھٹ کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتے، حضور خود ہی آ جاتے، اور کبھی ناگزیر حالات پیدا ہو جاتے۔ ملا علی قاری نے اس کو شرح شفا میں لکھا، حضرت قاضی یاد مالکی اندرسی نے لکھا
اور اسی کو امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر لکھا، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، کہ حضور کی چوکھٹ کو صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے دستک دیا کرتے تھے۔ وہ کسی شاعر نے کہا تھا، کہ نے کہا نا کہ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ یہ اس کا تصور ہے، شاعرانہ تخیل ہے، عملاً کبھی اس نے ایسا کیا نہیں ہوگا کہ پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہو، لیکن صحابہ نے دے کر دکھا دیا۔ اور مولا علی قاری کی شرح کے اندر حد کر دیں، فرماتے ہیں وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے حضور کی چوکھٹ کو دستک کیوں دیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں اے ضرباً خفیفاً ودکاً لطیفاً تعظیماً وتکریماً وتشریفاً، یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے تھا کہ صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے در حدیث پہ دستک دیا کرتے تھے۔ میں نے پلکوں سے در یاد پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں۔ تو یہ نعت بڑا نازک مرحلہ ہے۔ اعلیٰ حضرت اللہ اکبر کا جی چاہا کہ محبوب کی زلف کو میں رات کہہ دوں، اور محبوب جب مانگ نکالتے ہیں تو درمیان میں حضور کی بال مبارک دائیں بائیں ہٹتے ہیں، تو جو لکیر نور کی ہے اس کو میں کہکشاں کہہ دوں، اس کو میں پو پھٹنے کے منظر سے تعبیر کروں، اور ہر شاعر اپنے محبوب کی زلفوں کو رات کہتا آیا ہے۔ وہ حافظ شیرازی کا شعر ہے نا، بفروغ چہرہ زلفت رہے دل زند ہما شب، چے دلاب رخت دزدے کے بشب چراغ دارت۔ وہ کہتا ہے کہ میرا محبوب اپنی زلفوں کی کالی رات میں چہرے کا چراغ روشن کر کے لوگوں کے دل لوٹ رہا ہے۔ کتنا بہادر چور ہے، رات کو چراغ جلا کے لوٹ رہا ہے۔ تو زلفوں کو رات قرار دیا اور چہرے کو دن قرار دیا۔ اعلیٰ حضرت کا جی بھی کہا کہ محبوب کی زلفوں کو رات کہتے ہیں، اور محبوب علیہ السلام نے جو مانگ نکالی ہے اس کو پو کے پھٹنے کا منظر قرار دے دوں، لیکن پھر ہمت نہ پڑی کہ رات کہوں تو کیسے کہوں۔ تو پھر اعلیٰ حضرت کے ذوق نے مدد کی، عشق نے یاد بھی کی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اچھا چلو رات نہیں کہتا، لیلۃ القدر کہہ دیتا ہوں۔ تو فرمایا لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، کہ حضور جب درمیان سے مانگ نکالتے ہیں اور دائیں بائیں بال ہوتے ہیں تو لگتا یوں ہے جس کا لیلۃ القدر میں پو پھٹ رہی ہے، سپیدہ سحر نمو ہو رہا ہے، نمودار ہو رہا ہے۔ یہ ہے مقام نبوت کا لحاظ۔ اعلیٰ حضرت کا جس دنوں کے اندر سفر حج ہوا، یہ کئی دفعہ میں نے بات عرض کی ہے، ہاں بالکل یوم رضا بھی ساتھ اشتہار پہ دیا گیا ہے، تو تذکرہ اعلیٰ حضرت بھی ساتھ ہو گیا، اور اعلیٰ حضرت اور نعت کا جو تعلق ہے، اللہ اکبر، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے۔ یہ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، اور اعلیٰ حضرت جو کہتے ہیں کمال کر دیتے ہیں۔ حضور کے رخ انور کی اگر تعریف کریں، حضور علیہ السلام کے مبارک سفر معراج کی اگر تعریف کریں تو قصیدہ معراجیہ پڑھ کے دیکھ لیجئے، اعلیٰ حضرت نے جو کہا حد کر دی۔ تو آپ جب سفر حج پہ گئے تھے، جن لوگوں نے مسجد نبوی کی روضہ رسول کی پرانی تصویر دیکھی انہیں یاد ہوگا کہ گنبد خضرا کے پاس دو کھجور کے درخت تھے، اور شام کے وقت ان کے اوپر جب کیفیت طاری ہوتی تو ایک شاعر جو ہندوستان کا وہاں گیا ہوا تھا، اس نے اس منظر کو دیکھا اور اس نے نظم کیا، اپنے انداز میں اس نے جو نظم کیا، اس نے کہا حاضر ہیں درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہوئے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ جب اس نے یہ تخیل باندھا لوگوں نے واہ واہ کہی، کمال کر دی، لیکن بات اعلیٰ حضرت تک بھی پہنچی۔ جب آپ کے سامنے یہ شعر پڑھے گئے، آپ کی رگے غیرت پھڑکنے لگی۔ فرمایا اس شاعر کو بلاؤ، بلایا گیا، کہا تم نے کیا کہا ہے؟ حاضر ہیں درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہوئے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ کیا تم نے میرے رسول کے روزے کو لیلا کا خیمہ قرار دے دیا؟ کیا حیثیت ہے لیلا کی؟ تجھے خیال نہ آیا؟ تھر تھر کانپنے لگا۔ حضور میری توجہ اس سمت نہ گئی، آپ اصلاح فرما دیجیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا پہلا مصرع ٹھیک ہے، دوسرے میں اصلاح لے لو۔ پھر اعلیٰ حضرت نے اصلاح لی اور حد کر دی، اصلاح دی اور حد کر دی۔ فرمایا حاضر ہیں درخت یوں گنبد شہ والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ سخن شاعری شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہتا۔ اعلیٰ حضرت کا جو انداز ہے دیکھیے،
بات اعلیٰ حضرت پہ چل پڑی. اللہ اکبر. سخن شاعری شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہتا. اعلیٰ حضرت کا جی چاہا جب معراج کی رات حضور علیہ السلام لیٹے ہیں اور جبریل آ کے ان کے قدم چوم رہا ہے. بشرط چادر تان کے ستا دور جمعے پہ اقلیاں، جس دی خاطر سجیاں ہویاں نے عرش بریدیاں گلیاں. بشرط اگے لنگ دے جاوے نوری رہ گیا تھلے، جس دے ویلے انہوں وددیاں ویکھیا کہ بلے بلے بلے. تو جب حضور کے پائے نازنین کو جبریل بوسے دے رہا تو شاعری نے گڑائی دی اور ذوق اور وجدان نے کہا کہو کہ جبریل مصطفیٰ کے قدموں میں سجدہ ریز ہے، لیکن شریعت اجازت اس کی نہیں دیتی تھی. اب شاعری کا ذوق جو ہے وہ ذوق اس سمت لا رہا تھا. اعلیٰ حضرت نے اس کو جس انداز سے نظم کیا حد کر دی، احکام شریعت بھی ملحوظ رہے اور ذوق شاعری بھی پورا ہو گیا. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑی. کیونکہ جب تاج جھکے موتی جھکیں گے تو تاج بھی جھکے گا، اور جب تاج جھکے گا تو جس نے تاج پہنا ہوا ہے وہ بھی جھکے گا. لیکن اگر کہا جائے کہ روح الامین سجدہ کر رہا ہے تو شریعت گرفت کرتی ہے. اس لیے یہ نہیں کہا کہ روح الامین سجدہ کر رہا ہے، کہا روح الامین نے جو تاج پہنا ہوا ہے اور اس میں جو موتیوں کی لڑیاں لگی ہوئی ہیں وہ مصطفیٰ کے قدموں میں سجدہ دے رہے ہیں. روسی صاحب آ رہے ہیں، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر. ہم جناب حضور قلعہ پیر مقصود احمد بودلہ قادری صاحب جو کہ خادم ہیں دربار آستان عالیہ ذات حضور، ان کی جانب سے اور میزبانان محفل حاجی میاں محمد سرور علوی صاحب ان کی جانب سے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. تو بات کر رہا تھا نعت کے حوالے سے. سخن شاعری شہریار اپنی جگہ، نعت کہنے کو احمد رضا چاہیے. جو اسلوب اعلیٰ حضرت نے نعت کا اختیار کیا وہ حقیقی اسلوب ہے، اور فرماتے ہیں میں نے قرآن سے نعت وہی سیکھی ہے، اور پورا قرآن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. میں نے جو 2 لفظ آپ کے سامنے پڑھے ہیں مختصر بات اس پہ کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا. ارشاد فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ دہا سے مراد یوم موسیٰ ہے، جس دن طور کے اوپر آپ اللہ کے قرب سے اس کی زیارت سے مالا مال ہوئے. اور لیل سے مراد معراج کی رات ہے، جس رات حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حریم ناز میں بلایا اور خلعت فاخرہ عطا فرمائی. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تفسیر دہا اور لیل کی مروی ہے. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی میں اس کی 4 تفسیرات بیان فرمائی ہیں. دہا سے اور لیل سے کیا مراد ہے؟ ویسے جب سورج طلوع ہو جائے اور اتنا روشن ہو کہ اس کی طرف نظر جما کر نہ دیکھا جا سکے اس وقت کو وقت دہا کہتے ہیں. لیکن یہاں جز کہہ کے کل مراد لیا گیا ہے، پورا دن مراد ہے. اور جب سورج کرنیں سمیٹ لے اور ہر طرف اندھیرا چھا جائے اس وقت کو لیل کہتے ہیں. یہاں سے پوری لیل پوری رات مراد ہو گئی. تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے اس پہ 4 قول بیان فرمائے. پہلا قول فرماتے ہیں دہا سے مراد یوم میلاد ہے اور لیل سے مراد شب معراج ہے. تو گویا مالک نے فرمایا حبیب تیرے آنے کے دن کی قسم اور شب معراج کے دن رات کی قسم، جب تو آیا اس دن کی قسم اور جب تو حریم قرب میں پہنچا تو اس دن کی بھی قسم. محبوب کے میلاد کی بھی قسم کھائی، محبوب کے معراج کی بھی قسم کھائی. اور دوسرا قول حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں دہا سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جو چٹے دن کی طرح واضح و روشن ہیں. جس طرح دن واضح ہوتا ہے تو دہا کی قسم فرما کے حضور کے ان کمالات کی قسم فرمائی گئی. مثال کے طور پہ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، سورج کا پلٹ کے عصر کے وقت پہ آنا،
کنکروں کا کلمہ پڑھنا، درختوں کا سجدہ ریز ہونا، یہ وہ کمالات ہیں جو ہر شخص کو پتا ہے۔ تو دن کی طرح روشن حضور کے کمالات کی قسم دہا سے مراد یہ ہے، اور لیل سے مراد حضور کے وہ کمالات ہیں جہاں آج تک کسی کی نظر نہیں پہنچی۔ جس طرح رات پوشیدہ ہوتی ہے، حضور کے وہ کمالات آج تک لوگوں کی نگاہوں میں نہیں آ سکتے۔ سب سے زیادہ قرب رکھنے والے حضرت سیدنا صدیق اکبر تھے، ان سے بھی کہہ دیا یا ابا بکر لم یارثنی حقیقتا غیر حق، سفر و حضر میں میرے ساتھ رہتے ہو لیکن سن لو میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ اور ایک دوسرے مقام پہ فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، میرا اور میرے رب کا ایسا رابطہ ہے درمیان میں نہ کوئی رسول اور پیغمبر آ سکتا ہے اور نہ کوئی مقرب فرشتہ آ سکتا ہے۔ یہاں اس خیال کا بھی رد ہو گیا جو لوگ کہتے ہیں کہ جبریل نبی کا استاد ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی، آپ علماء سے سینکڑوں بار اس بات کو سنا ہے کہ الف لام میم، اس کا ترجمہ تو کوئی نہیں کیا جاتا، مراد بیان کی جاتی ہے۔ الف سے اللہ جل جلالہ، اور لام سے جبریل امین علیہ السلام، اور میم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرماتے ہیں یہ مرادیں ہیں، لا یعلم تاویلہ الا اللہ، اس کی تعویل اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ مرادیں ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے چند لمحوں کے لیے، الف سے اللہ جل شانہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھ میں آ رہی ہے، اور جبریل جیم سے ہوتا ہے لام سے نہیں ہوتا۔ تو جبریل کو جیم سے نہیں رکھا گیا بلکہ لام سے رکھا گیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو عربوں کا یہ ضابطہ تھا، جب اس طرح وہ اختصاراً نام لکھتے تو جو آقا کا نام ہوتا اس کے نام کا پہلا حرف لکھتے، اور جو غلام ہوگا اس کے نام کا آخری حرف لکھتے۔ تو جبریل کو جیم سے نہیں لکھا گیا، لام سے لکھا گیا ہے۔ بتلانا مقصود ہے، قرآن کھول کر ہی سمجھ جاؤ، جبریل استاد نہیں، نبی کے چوکٹ کا غلام، نبی کے در کا غلام۔ تو کہا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، کوئی رسول بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا، انسان کیا ہے۔ ہمارے درس نظامی میں کتاب علم کلام کی داخل نصاب ہے، شرح قائد نصفیہ، علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مصنفہ ہے، اس کی شرح ہے علامہ عبد العزیز فرہانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی النبراس، اس کے اندر واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابو الحسن رفاعی ایک بزرگ ہوئے، فرماتے ایک دن میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، اور اس بات میں تمام مکاتب فکر کے لوگ متفق ہیں کہ روح پرواز کر سکتی ہے۔ جسم کی پرواز میں اختلاف ہے لیکن روح کی پرواز میں کسی بھی مکتبہ فکر کو اختلاف نہیں ہے کہ روح انسان کی پرواز کر سکتی ہے، کیونکہ یہ عالم امر کا لطیفہ ہے۔ حضرت ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ میں فوقانیات میں چلا گیا۔ ایک عرش آیا اس کو عبور کیا، دوسرا عرش آیا اس کو عبور کیا، تیسرا عرش آیا اس کو عبور کیا، میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ عالم امر اور عالم امکان کے درمیان عرش عالم برزخ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا پہ کوئی تجلی ڈالنا چاہتا ہے پہلے عرش پہ ڈالتا ہے، پھر عرش سے چھن چھن کے وہ تجلی دنیا پہ آتی ہے۔ اگر ڈائریکٹ آ جائے کوئی تاب نہ لا سکتا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روح پوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ تو عرش عالم برزخ ہے، عالم امکان اور عالم امر۔ حضرت ابو الحسن رفاعی فرماتے ہیں میں پرواز کرتا کرتا 7 لاکھ عرش عبور کر گیا، پھر آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کی مولا معراج کی رات جس عرش پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں اس کی زیارت کے لیے نکلا ہوا۔ نہ سفر بشرط معال ہے، پروفیسر عظیم اقبال کہتے ہیں، نہ سفر بشرط معال ہے، نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں۔ میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار صدقے اجڑ گئی، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں۔ کہا مالک میں تو اس عرش کی تلاش میں نکلا ہوا ہوں جس عرش پہ تیرے محبوب کے پائے ناز آئے تھے۔ تو 70 لاکھ عرش عبور کر گیا، پھر یہ آواز آئی۔ تو جب میں نے جواب دیا تو پھر آواز آئی ارجع لا وصول لک، ابو الحسن رفاعی واپس چلے جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو لیکن جس عرش پہ میرے محبوب کے قدم آئے ہیں وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ۔
جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہے؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی؟ بلغ الاولاد کمال. حضرت باجید بستامی فرماتے ہیں مجھے بھی ایک دن شوق ہو گیا کہ میں حضور کی عظمتوں کا اندازہ تو کروں. تو میں معرفت کے سمندر میں جب غوطہ زن ہوا تو جہاں میری منتہائی پرواز تھی اور آقا کریم کا بھی نقطہ آغاز تھا، اس کے اور اس کے درمیان 1000 نور کا پردہ آ گیا. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، باجید بستامی کو معمولی شخص نہیں ہے، ولیوں کے امام. حضرت داتا صاحب کشف الماجود میں فرماتے ہیں کہ تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام کا نام باجید بستامی. اور اقبال بھی کہتا ہے کامل بستام از تقلید پر اجتناب از خزن خربوزہ کر. حضرت باجید بستامی یگانہ روزگار اس لیے بنے کہ حضور کی کامل اتباع کی. ساری زندگی خربوزہ نہیں کھایا، سنت سے خربوزہ کھانا تو ثابت ہے، کھانے کے طریقے کی وضاحت نہیں ہے. حضور نے کاٹ کے کھایا ہے یا توڑ کے کھایا ہے؟ کاٹ کے کھانے لگتے خیال پڑتا توڑ کے نہ کھایا ہے، توڑ کے کھانے لگتے خیال آتا کاٹ کے نہ کھایا ہے. کہیں سنت کی مخالفت لازم نہ آ جائے خربوزہ ہی نہیں کھایا. یہ ہے باجید بستامی. ان مراتب پہ لوگ یوں ہی نہیں پہنچ گئے. دعوے کرنا اور ہے لیکن عمل کی راہوں سے گزرنا اور بات ہے. تو وہ باجید بستامی جو تصوف کے 10 بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے. حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سکر و صحب کی بحث میں لکھتے ہیں کشف الماجود شریف میں کہ حضرت یحییٰ بن معین نے حضرت باجید کو خط لکھا، اور جو خط میں لکھا وہ حضرت یحییٰ بن معین کے اپنے اندر کی حالت ہے. بزرگوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ وہ اپنی بات بھی بصیغہ غیب کہا کرتے تھے. کسی بزرگ نے یہ دیکھا یا کسی شخص نے یہ دیکھا، تو حضرت یحییٰ بن معین نے جو لکھا اپنی حالت کی لیکن لکھا بصیغہ غیب. کہا حضرت اس شخص کی کیا شان ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک جرعہ لیا، ایک گھونٹ پیا اور ایسی مستی چڑھی کہ ابھی تک ہوش نہیں آیا. تو حضرت باجید نے جو جواب دیا وہ حضرت باجید علیہ رحمہ کی اپنی کہتے ہیں. انہوں نے تو یہ لکھا حضرت اس شخص کی کیا شان ہے جس نے معرفت کے سمندر سے ایک جرعہ لیا اور ابھی تک اسی مستی میں پھر رہا ہے، وہ نشہ ہی نہیں کر رہا. تو حضرت باجید بستامی علیہ رحمہ نے جواب دیا میاں تو اس کی بات پوچھتا ہے جس نے ایک گھونٹ پیا اور ابھی تک نشے میں ہے، تو اس کا حال کیوں نہیں پوچھتا جو پورا سمندر پی کے پھر بھی ہوش میں پھر رہا ہے. شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا ہے، شراب عشق پی کر جو نہ بہکے ظرف اس کا ہے کہ ایک ایک بوند اس کی رکھتی ہے تاثیر میں. کہا تو اس کا حال پوچھتا ہے. اور میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے کہ حضرت باجید بستامی 12 سال میں طیفور سے مکہ المکرمہ پہنچے. اور یہ سفر اتنا لمبا تو نہیں ہے کہ 12 سال لگتے، لیکن 12 سال اس لیے لگے کہ ہر قدم پہ 2 نفل پڑھتے تھے. اور 12 سال میں جب مکہ المکرمہ پہنچے اور کعبۃ اللہ پہ پہلی نظر پڑی تو حضرت باجید نے نگاہوں کو جھکا لیا. جو 7 مریدین تھے انہوں نے کہا حضرت اتنا شوق و محبت سے لبریز سفر اور اللہ کا گھر سامنے ہے، جی بھر کے کیوں نہیں دیکھتے؟ حضرت باجید فرمانے لگے کہ میں نے اگر پتھر ہی دیکھنے تھے تو بستان میں تھوڑے تھے، اتنا لمبا سفر کر کے یہ پتھر تو نہیں دیکھنے آیا. تو پھر جب دوسری مرتبہ نظر اٹھائی کعبہ بھی نظر آیا، کعبے والا بھی نظر آیا، لیکن باجید بستامی نے پھر نگاہوں کو نیچا کر لیا. کہ حضرت اب کیا مسئلہ ہے؟ کہا جب وہ نظر آتا ہے تو درمیان میں یہ پتھر نظر کیوں آتے ہیں؟ تو جب تیسری دفعہ نظر اٹھائی جدھر دیکھا اسی کے جلوے نظر. یہ ہے باجید بستامی. کسی مسجد کے مولوی کا نام نہیں ہے باجید بستامی جس کو کنز القبوری کی بات نہ پڑھنی آتی ہو اور ممبر پہ بیٹھ کے نبی کی شان کو تول رہا. ڈٹھے برق قرآن دے کھول سارے تیری شان پہ آنے کوئی اور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا انہوں آشنا اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہلا رات جنہیں اے ہو شور ڈٹھا. اللہ والے گل مکا دیتی کسا ہو ڈٹھا کہاں ہو ڈٹھا. تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا جو سکی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا. پچھلے دن قصر نور میں لاہور بات ہو رہی تھی، ایک مولوی گلا پھاڑ پھاڑ کے کہہ رہا تھا نبی تو سکی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتا، عمل کر لو عمل کر لو. میں نے بات میں کہا میاں آج تو اسے ووٹ پر نہیں دیتا جو تھانے سے نہ چھڑا سکے، سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے کیا وہ کلیجہ کسی کا. جو سکی بیٹی کو نہ بخشوا سکے، جگر کے ٹکڑے کو نہ بخشوا سکے، تو اس کے پیچھے لگا ہوا تو اس کی بات کرتا ہے جو جگر کے ٹکڑے کو بخشوا نہیں سکتا. ہم اس کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جس نے کہا فاطمہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہے. تو اس کی بات کرتا ہے جس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم اس کے قصیدے گاتے جس کی انگلی اٹھے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں.
سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سنوارا کرتا ہے ہم تو اس نبی کے ماننے والے ہیں می وریا کستوریاں دا جدو یار نے چوڑیاں زلفاں تے قبلہ ادھر بنیا سائن جدے یار نے موڑیاں زلفاں تو صاحبو حضرت بائی جی بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 70,000 نور کے پردے آ گئے اور اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھتا لو دنو تو خطوتاً لہتا رکھ تو ایک بال بھی آگے بڑھتا ایک قدم بھی آگے جاتا تو جل کے راک ہو جاتا جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا چوتھا قول سے فرض کرتا ہوں تیسرا قول فرمایا دہا سے مراد حضور کا نور علم ہے جس کے سامنے کوئی شے پوشیدہ نہیں اقبال بھی کہتا ہے چشم تو دی نندائے ما فی الصدور اور حضور نے خود فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون تو یہاں دہا سے مراد حضور کا نور علم ہے اور لیل سے مراد حضور کا دامن عفو و کرم ہے جو گناہ گاروں کو اپنے دامن میں بنا دے اور چوتھا قول آپ بیان فرماتے ہیں فرمایا دہا سے مراد حضور کا چہرہ نور ہے اور لیل سے مراد حضور کی زلف عنبری ہیں تو گویا کہا گیا حبیب چاش کی طرح تیرے چمکتے ہوئے چہرے کی قسم اور شب دیجور کی طرح تیرے شانوں پہ لٹکتی ہوئی زلفوں کی قسم اللہ اپنے محبوب کی محبت اور حضور کی الفتوں کا سرمایہ دے دے کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد مشت خاک ما غبارے کوچائے یار نشد یا پھر اس کو میں یوں کہہ لوں کہ وسعت دل تو بہت ہے وسعت صحرا کم ہے وسعت دل تو بہت ہے وسعت صحرا کم ہے اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین